سے محبت کرو، اولاد علی کی ابتدا کرو. یہ ہے پاکیزہ زندگی جو خدا عطا کی. خدا بندے عظیم نعمتیں انسان کو عطا کی. یہ جتنے اعضاء و جوارح ہیں یہ نعمتیں ہیں. ہر نعمت کے بدلے وہ چاہتا ہے شکر. ہر ایک نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے انسان کو اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نعمت وافر ہے، ہمارے پائی جاتی ہے، آنکھیں ہمیں حاصل ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر و قیمت کی ارزش کا علم نہیں. سماعت ہے، سنتے ہیں، بولنے کی یہ نعمت ہے خدا کی، یہ اس نے عطا کی. ہمیں اس کا اندازہ نہیں چونکہ ہمیں یہ حاصل ہے. جنہیں حاصل نہیں ہے انہیں اس محرومی کا احساس ہے کہ میں کس چیز سے محروم. انسان ایک نعمت سے اگر محروم ہو، قدر و قیمت کے لحاظ سے مثال کے طور پہ ذکر کی گئی ہے حدیث، یہ بہت اچھی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ خدا کی نعمتوں کی قدر و قیمت اور ارزش کیا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی. ایک شخص ہے، ایک دن جبرائیل سے پاک پیغمبر نے یہ سوال کیا، جبرائیل آپ امتوں کے دور میں زمین پر آتے رہے ہو، کوئی واقعہ جو تمہیں عجیب لگا ہو مجھے سنو. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک نبی کے دور زمین پہ آ رہا تھا، ایک جزیرے سے گزرا، وہاں پہ ایک شخص عبادت کر رہا تھا. یا رسول اللہ وہ اکیلا تھا اس جزیرہ، مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا، میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا عبادت کرتے ہوئے. جب بھی میں زمین پہ آتا تھا یا رسول اللہ میں اس جزیرے پہ ضرور جاتا تھا، اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا. 400 سال میں دیکھتا رہا، وہ خلوص سے خدا کی عبادت کرتا رہا. 400 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. میں منتظر تھا دیکھو خدا اس سے کیا کرتا ہے. روح کو لے کر کے فرشتے جب گئے خدا کے حضور، خدا نے ارشاد فرمایا اسے حساب کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنت میں لے جاؤ. اس شخص نے خدا سے سوال کیا کہ بارے الہ یہ جنت جو تو مجھے عطا کر رہا ہے یہ میرے اعمال کے بدلے میں ہے. خدا نے فرشتوں سے کہا کہ چونکہ اس نے اب یہ بات بدلے کی کر دی ہے، اب اسے واپس لے آؤ، اب ہم حساب کرتے ہیں. جو نعمتیں ہم نے اس کو عطا کی ہم ان نعمتوں کا حساب لیتے ہیں. سب سے پہلے خدا نے کہا یہ نعمت جو میں نے اسے عطا کی ہے نا، نعمت نظر دیکھنا، اس کا حساب شروع کرو. حساب شروع ہوا اس نعمت کا. 400 سال کی عبادتیں ختم ہو گئی، اس نعمت کا حق ادا تھا. خدا نے ارشاد فرمایا اب نعمتوں کا حساب تو سب باقی ہے اور تمہارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، لہذا جہنم لے جاؤ. فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے. اس نے مڑ کر کے خدا سے عرض کی خدا بندہ ایک عمل کا تو حساب باقی بچ گئے، وہ تو کیا ہی نہیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا خدایا جو میرے دل میں تیری رحمت کی امید تھی اس کا تو حساب. خدا نے معاف کر دیا. کہا میری رحمت وسعت کل شیء، اس کے مقابل کوئی نعمت بھی نہیں ٹھہر سکتی، میں نے اسے معاف کر دیا. خدا بندے دین کو اس طرح پہچان کہ کان نعمت ہے، اگر اس میں دین اولاد ماں یہ سب کے سب نعمت ہے. اگر دین اگر آنکھ سے دیکھے اور دین نہ، یہ نعمت نہیں، یہ نقمت ہے، عذاب ہے. زبان سے بولے اور دین نہ ہو یہ عذاب ہے، یہ نعمت نہیں ہے. کان سے سنے آوازوں کو جو دین نہ ہو یہ عذاب ہے، نعمت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی نعمت خدا کی دین، کیونکہ ہر نعمت بنتی ہے دین کے صدقے میں، اور دین نعمت بنتا ہے ولایت علی کے صدقے میں. دین تب نعمت ہے اگر اس میں ولایت علی ہے. خدا نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، ولایت علی آ. اس کا مطلب ہے کہ وہ دین بھی نعمت مت بن جاتا ہے جس میں علی کی ولایت شامل ہے. قرآن میں خدا فرماتا ہے، قرآن کی کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن ہم نے مومنین کے لیے رحمت اور شفا بنایا، یہی قرآن ظالمین کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی آیتیں جو ظالمین کے لیے ہیں، وہ کیوں خسارے کا باعث بن رہی ہیں ظالمین؟ پھر کیا وجہ ہے؟ خدا بندے عظیم
مؤمنین کے مقابل میں ظالمین کو ڈالے کہ وہ جو مومن نہیں ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے یہی قرآن کا ساتھ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے باعث شفا و رحمت، وہی آیت اگر ظالم پڑھتا ہے اس کے خسارے کا باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی اکیلا نہ رحمت و شفا ہے نہ خسارہ ہے، قرآن میں بھی بیان معصوم شامل ہوگا تو رحمت بن جائے گا۔ اگر قرآن بغیر اہل بیت کے ہو تو وہ بھی خسارے کا باعث بنے۔ ظالم نے یہی کام تو کیا ہے کہ اس نے ولی خدا کی جگہ پہ غیر ولی کو رکھا ہے۔ ظالم اس لیے بنا۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ بس اس شیفی غیر معدل۔ ظلم یعنی جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہ رکھی، جو چیز جس جگہ کے لائق نہیں تھی اس کو وہاں پہ رکھ دیا، ظلم۔ خدا کہہ رہا ہے جو ظلم کرتا ہے قرآن اس کے لیے شفا بخش ہے، قرآن اس کے لیے رحمت نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے۔ تو بس ظالمین ہیں جن کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ خدا فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے مومن ہو ظالم نہ ہو تو تب ان کے لیے امنیت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو ظلم ہے جو اہل بیت سے دور ہے، نعمت کا انکار، یہ ظلم ہے اصل خداوند نے قرآن میں فرمایا۔ اس ظلم کے نتیجے میں انسان ایمان کو پہچانا، ایمان کی جگہ جو جہاں پر ہے وہاں پر کسی اور کو قرار دینا، یہی ظلم ہے۔ کہا وہ ظالم ہے جو غیر کو اس کی جگہ پہ قرار دیتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اور پیغمبر نے تو پہچان کروا دی۔ دیکھیں ہمیشہ حقائق کو فرعون بھی کہتا تھا کہ میں ڈرتا ہوں یہ موسیٰ تمہارے دین کو پڑھا، میں تمہیں سبیل الرشاد اس کی ہدایت کر رہا ہے، لہذا میری اتباع کرو۔ فرعون جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ میں ہدایت کروں، میری ہدایت کی، تو باطل تو اس طرح سے، تو کیسے پہچانا جائے گا جب باطل حق بن کر کے آتا ہے، اپنے آپ کو امام حق کا عنوان دے کر کے آتا ہے، تو کیسے پہچانا جائے گا باطل کو اور حق کو؟ اور پیغمبر نے فرمایا ہے حق کو پہچاننا چاہتے ہو الحق مع علی وعلی مع الحق یدور معه حیث ما دار، پہچاننا ہو تو علی کے ذریعے سے پہچانو، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جایا کرے۔ اسی طرح ایمان کی پہچان بھی بتائی، ایمان کی حقیقت ہر شخص دعویٰ ایمان کرتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے فرض ایمان کلہ الی الکفر کلہ، پہچاننا ہو علی ایمان کل ہے، علی کے ذریعے سے ایمان پہچانا جائے گا، علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا جائے گا۔ ایک یعرف المؤمنون من بعد، یا علی تیرے ذریعے سے مومن پہچانے جائے گا۔ اگر علی آپ نہ ہوتے مومن نہ پہچانے جاتے، علی کلہ ایمان، علی کو مان لیا تو مومن ہے، علی کا انکار کر دیا تو منافق ہے۔ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ لہذا خداوند نے فرماتا ہے دو چیزیں، دو آیتوں میں دو چیزیں ذکر کی، ہر ایک میں ایک شرط ذکر کرتی کہ ایمان ہونا چاہیے، میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اجر عظیم عطا کروں، لیکن ایمان ظلم سے پاک ہونا چاہیے، تب میں تمہیں امن عطا کروں گا، تب میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ فخر رازی نے خوبصورت بات کی ہے جلد اول میں تفسیر کبیر میں، من اقتدی فی دینہ علیا فقد اہتدی، بسم اللہ کی بات میں کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے نماز میں یا آہستہ پڑھنا چاہیے، تو کہتا ہے کہ کان علی بن ابی طالب یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صلاتہ، علی نماز میں بسم اللہ کو جان پڑھا کرتے ہیں۔ بنو امیہ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کوشش کی آثار علی کو مٹانے کی، انہوں نے حکم دیا کہ نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے۔ یہ مسئلہ ذکر کر کے اپنا فیصلہ دیتے ہیں، وَمَنِ اقْتَدَى فِي دِينِهِ عَلِيًّا فَقَدْ اهْتَدَىٰ، جس نے اپنے دین میں علی کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق یدور معه حیث ما دار، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ کیوں ضرورت پڑی پیغمبر کو یہ جملہ کہنے کی؟ اس دوسرے جملے نے ہمیں حقیقت بیان کی ہے، علی کی عظمت بیان کی ہے اس دوسرے جملے، ورنہ پہلا جملہ تو پیغمبر نے عمار کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ابن سمیہ مع الحق والحق مع ابن سمیہ، سمیہ کا بیٹا حق کے ساتھ ہے اور حق ابن سمیہ کے ساتھ ہے، عمار کے بارے میں بھی فرمایا، لیکن دونوں کے بعد ایک دوسرا جملہ فرمایا ہے
عمار کے لیے فرمایا یدور عمار ماہو ایسو ماتا. عمار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے. حق جدھر جاتا ہے عمار ادھر جاتا ہے. علی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ علی تابع حق ہے جدھر حق ہوتا ہے، اس لیے کہ حق کی پہچان بتا رہے تھے، شخص کی حقانیت نہیں بیان کر رہے تھے. یہ فرق ہے عمار میں اور علی میں. عمار کو بتایا شخص کی حقانیت کو کہ یہ ہمیشہ حق پر چلتا ہے، لہذا یہ حق کے تابع رہتا ہے، حق جدھر جاتا ہے. یہاں پہ علی کی حقانیت نہیں بیان کر رہے تھے، حق کی پہچان بیان کر رہے تھے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق کو پہچان نہ ہو تو جدھر علی جائے حق ادھر ہی ہوا کرتا. اتنا اچھا کیوں لگتا ہے نام علی؟ کہ خداوند نے قرآن میں اس نام علی کو محبوب قلوب قرار دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خدا نے ایمان دلوں میں محبوب بنا دیا اور اسے دلوں میں مزین کر دیا. یعنی دوسرا جملہ بھی خدا نے فرمایا، ضرورت نہیں محبوب بنا دیا کافی ہے، نہیں کہتے دلوں میں مزین بنایا ہے. جو خوبصورتی مومن کو نظر آتی ہے نا وہ کسی اور کو نظر نہیں آتی ہے. اتنی بڑی عجیب بات ہے خداوند عظیم نے جو فرمائی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور 3 چیزوں کی نفرت تمہارے دلوں میں خدا نے، ایک حقیقت کی محبت تمہارے دلوں میں خدا نے ڈالی اور 3 چیزوں کی نفرت تمہارے دلوں میں خدا نے ڈالی. کفر سے نفرت، فسوق سے نفرت، عصیان سے نفرت، یہ خدا نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. جیسے ایمان کی محبت خدا نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. اب اگر ہو جائے برعکس، ایمان کی جگہ پہ محبوب قلوب و دین بن جائے اور ایمان پیچھے چلا جائے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے. ظلم یہی ہے بدالشفی غیر محل. عظمت ولایت علی سمجھ آتی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کہ ولایت علی کی عظمت کیا ہے. قرآن کریم اس حقیقت کو بہت کھول کے بیان. ایک عظیم ہے محبت علی، ولایت علی اگر دلوں میں پائی جائے، اور دوسری جو عظیم حقیقت ہے اور ان دونوں کا اندازہ عظمت کا نہیں ہو سکتا، وہ ہے گریہ. جو حسین آتے ہیں کہ کوئی شخص جب حسین کے لیے روتا ہے بَجَرَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. جب آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلتے ہیں خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کسی کے لیے بھی گریہ کو واجب قرار نہیں دیا گیا سوائے حسین. حضرت فرماتے ہیں یبن شبیب كنت باکیا فابکی للحسین. شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے تو حسین کے لیے رو. کیوں؟ انہ ذبح کما یذبح الکبش. حسین اس طرح ذبح ہوا جیسے گوسفند کو ذبح کیا. یہ کیوں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حسین اس طرح ذبح ہوئے جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان کو قتل کر رہا ہو تو کم از کم لوگ رک کر ضرور پوچھتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہو. اگر گوسفند ذبح کیا جا رہا ہو کوئی نہیں پوچھتا کسائی سے کہ کیوں ذبح کر رہا ہو. فرماتے ہیں 30,000 افراد جمع ہو گئے تھے میرے جد کو مارنے کے لیے. سید الساجدین نے دربار شام میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا انا ابن المقتول عطشان. میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. انا ابن المذبوح من القفا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا. پھر فرمایا انا ابن المذبوح صبرا. انا ابن المقتول صبرا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبر کی موت مارا گیا. جانتے ہو صبر کی موت کیا ہے؟ عرب میں ایک دستور تھا کہ گوسفند کو درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، نیزے لے کر کے لوگ اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے. گوسفند جدھر جاتا تھا اسے نیزہ مارتے تھے. اتنے نیزے مارتے تھے کہ
کو اس وقت گر جاتا تھا. اسے صبر کی موت کہتے ہیں. اور ابھی باتیں ہیں میرے بابا کو کربلا میں یہی صبر کی موت ماری گئی. 30,000 افراد تھا, کسی کے ہاتھ میں تیر تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, ہر ایک نے میرے بابا کو مارا. اجرکم علی اللہ, جانتے ہو جہاں حسین اترے وہ مقتل سے دور جگہ تھی. اتنے زخم تھے بدن حسین پر, جہاں جہاں سے گزرے زمین کربلا سرخ ہوتی تھی خون حسین سے. اب وہ جگہ جہاں پر حسین زمین پر لیٹے ہوئے, وہ پوری کی پوری زمین خون حسین سے سرخ تھی. جب آئی ہوگی مظلوم کی بہن اور اس زمین کو دیکھا ہوگا مظلوم کی بہن نے, تو کیا حال ہوا ہوگا علی کی بیٹی. دلہ زینبیہ میں جب زینب کھڑی ہوئی نا اور اس نے نظر کیا کہ حسین زمین پر لیٹے ہوئے, زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو چکی ہے, تو زینب برداشت نہ کر سکی. بس شمر جالس علی صدرہ, شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے, وہ حسین کے گلے پہ چلا رہا ہے. اور کبھی شام کے لشکر کو بلا کر کے کہتی تھی اور لوگوں کو رسول کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے, آؤ کوئی تو سے بچاؤ. جب کسی نے جواب نہ دیا, عمر ابن سعد سے کہا, عمر ابن سعد یہ حسین ذبح کیا جا رہا ہے, تم تو سے بچا دو. یہ بھی آگے نہ بڑھا, اس نے رخ کو پھیر لیا. عرب میں ایک دستور ہے, جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتی ہے, اور علی کی بیٹی جب بے بس ہو گئی